اگر میں فضائل بیان کرنے پا رہا ہوں تو صدیاں گزر جائیں اور قمبر تمہیں فضائل علی نہیں سنا سکتا. فضائل علی قمبر تمہیں نہیں سنا سکتا. بیٹھے ہوئے تھے ہم ایک دن مولا کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ہم نے دیکھا ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور آتے ہی سیدھے علی کی قبا میں اندر گیا اور آستین سے نکل کے یہاں پہ بیٹھ گیا. علی نے ایسے کر کے دیکھا کہ بہت گھبرایا ہوا تھا کہ میرے سینے سے گزرتا ہوا یہاں تک آیا, کیا پریشانی ہے تجھے؟ کہ اتنی دیر میں سامنے ایک باز آ کے علی کے بیٹھ گیا. کبوتر نے کہا مولا یہ میرے پیچھے لگا ہوا, میں ابھی دانا چک کے ویرانے سے آیا تھا, میرے 2 بچے ہیں آشیانے میں ان کو دانا کھلانے گیا تھا کہ میرے بچے بھوکے ہوں گے, یہ میرے پیچھے لگ گیا مجھے کھانے کے لیے. میں کہاں جاتا؟ میری نظر میرے مولا پہ پڑی. وقت نہیں تھا کہ آداب سے اجازت لیتا. میں آپ کے سینے کی طرف آیا اس لیے کہ سینہ محبت کا مرکز ہوتا ہے. میں آپ کے سینے سے لپٹا پہلے, پھر میں آستین تک آیا. آستین تک اس لیے آیا کہ زمانے کو بتاؤں کہ آستین کے کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں. تو اس جگہ آؤں اور یہ بتاؤں کہ بعض آستین کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تاکہ تاریخ میں رہ جائے. اس سے میری جان بچائیے. مولا نے باز سے کہا قمبر کہہ رہا ہے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں. میرا مولا پرندوں سے باتیں اور پرندے کتنے اطمینان سے علی کے سامنے بیٹھے. علی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ میں بھوکا ہوں, میں نے بھی تو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. مولا یہ میری غذا ہے, مجھے دیجیے, مجھے دیجیے, اس کبوتر کو دیجیے. مولا میری طرف مڑے کہ قمبر ذرا ذوالفقار تو لانا. میں گیا, میں ذوالفقار لایا. علی نے اپنی قبا ہٹائی, ذوالفقار نے آم سے نکالی کہ جتنا وزن اس کبوتر کا ہے میں یہاں کا گوشت کاٹ کے تجھے دیتا ہوں, کھا لے. قمبر کہتا ہے جیسے ہی علی نے چاہا کہ ذوالفقار چلے, وہ باز اسی شکل میں آیا کہ ایسا نہ کیجیے گا مولا, ہم دونوں فرشتے ہیں, ہم آزمانے آئے تھے کہ علی کی سخاوت کا ہاتھ. یہ کہہ کے دونوں فرشتے چلے. ہاں, قمبر نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ کو دیکھا ہے پرندوں کی شکل میں آتے ہوئے. کس نے نہیں علی کی عظمتوں کو آزمایا. یوں فضائل واضح ہوئے ہیں, یوں فضائل واضح ہوئے ہیں. میں نے جو باتیں دیکھی ہیں مولا کی عجیب و غریب, جس کی وجہ سے ان کو مظہر العجائب کہتے ہیں, اگر تمہیں وہ عجائب سناؤں تو تم حیران رہ جاؤ. تم نے تو بس یہی سنا کہ علی نے ذوالفقار نکالی اور میدان فتح ہو گیا. میرے بھائیوں, میں نے تو یہ دیکھا کہ ذوالفقار نے آم سے نہیں نکلی اور فیصلے ہو گئے. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ میرا مولا عدالت لگا کے بیٹھتا, اور آج زمانے میں جو اخباروں میں عادل مشہور ہیں وہ ادب سے آ کے میرے مولا کے سامنے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یہ فیصلہ تو آپ ہی کیجئے.
اور جب میرا مولا فیصلہ کر دیتا تو وہ وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال کے کہتے اگر مولا اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا. میں ان کے چہرے پہچانتا ہوں. ان اخبار والوں سے قمبر کا پیغام پہنچا دو. قمبر سب کے چہرے پہچانتا ہے. ان کی حقیقت کیا؟ اس لیے کہ جب میں ان کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا یہ کہاں بیٹھے ہیں اور قمبر کہاں بیٹھا ہے. یہ کہاں بیٹھے ہیں اور قمبر کہاں بیٹھا ہے. قمبر کی معرفت ابھی یہاں پہ روک رہا ہوں. قمبر کی معرفت. ایک دن امام حسن نے آواز کی بعد شہادت علی. پہلی آواز پر آئے کہ جاؤ میرے بھائی محمد حنفیہ کو بلا لاؤ. قمبر یہ بتاؤ اس وقت دروازے پہ کون کون ہے؟ کہا آپ امام ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ارے ایک جملہ ہے. حسن نے قمبر کو آزمایا، معرفت کا جواب پایا. کہتے ہیں میں محمد حنفیہ کو بلا لایا. چلیے آپ کے بڑے بھائی دین و دنیا کے بادشاہ نے بلایا. جب پیغام پہنچاتے تھے تو پہلے بڑے بڑے القابات سنا کے پھر مولا کا ذکر کرتے تھے. اسی طرح جب امام حسن کا ذکر قمبر نے کیا تو پہلے القابات خطابات، اسی طرح امام حسین کا ذکر کرتے تھے. یہ ہے معرفت کی منزلیں. قمبر کی تو قمبر کہتے ہیں ایک دن فیصلے تو روز ہی آتے تھے. ایک عجیب فیصلہ آیا، ایک عجیب مسئلہ آیا. لڑکی تھی کنواری، الزام عدالت نے لگا دیا کہ اس کے شکم میں بچہ ہے. وہ کہتی میں پاکیزہ اور طاہر، لیکن آثار سارے موجود. فیصلہ ہو تو کیسے ہو؟ اب جب آپ قمبر کی اس بات کی صداقت چاہتے ہیں تو کتاب میں تو ڈھونڈ لیجئے گا، لیکن جب زیارت کے لیے جائیے گا مسجد کوفہ میں تو ایک جگہ زیارت کرائی جاتی ہے، مقام تشتیہ. وہ مقام جہاں علی نے تشت رکھوایا تھا. یہ مسجد کوفہ کا واقعہ ہے. اب قمبر سناتے ہیں، کہتے ہیں اس لڑکی کو لایا گیا، علی نے تشت منگایا. تشت میں برف کی ایک سل رکھوائی. لڑکی سے کہا اس کو وہاں بٹھا دو. تھوڑی دیر برف پہ وہ بیٹھی تھی کہ کئی سیر کی ایک جونک برآمد ہوئی اس برف کی تیزی کے ساتھ. اب بتانے والا تو علی ہے کہ یہ تالاب میں نہا رہی تھی. جونک نے اپنی غذا پائی، اندر بڑھتی گئی. یہ پاک و پاکیزہ ہے. ماں باپ کی آنکھ میں آنسو چھلک آئے. فیصلہ علی کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا؟ پریشان نہ ہو جائیں، معاشرہ یہی تھا. معاشرہ کوئی آسمانی نہیں تھا. آسمانی ہوتا تو خلیفہ کا فیصلہ سقیفہ میں نہ ہوتا. اب جملہ لے لو. ارے معاشرہ تو یہی تھا، حکومتیں بھی اسی طرح کی تھیں. آسمانی تو علی نے اپنے فیصلوں سے بنا. اپنے فیصلوں سے. اور حکومت کو یہ معلوم تھا کہ علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن کبھی علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں جسٹس ہوں. اس لیے کہ علی کو معلوم تھا کہ اگر میں حکومت سے جسٹس کی نوکری مانگوں گا تو معزول بھی کیا جا سکتا ہوں، اور جب معزول کیا جاؤں گا تو در 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 پھرنا پڑے گا.
کیا پیچھے والوں کے سمجھ میں نہیں آیا؟ پیچھے والوں کو دیکھو، پیچھے والوں کو. علی وہ جسٹس ہے، جملہ لے لو، علی وہ جسٹس ہے کہ آج جسٹس حکومت کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے. علی وہ جسٹس ہے کہ حکومت جسٹس نے یہ کہا عوام سے کہ صدر کو ہٹاؤ ورنہ میں ہلاک ہو رہا ہوں. وہاں کے صدر نے علی سے کہا کہ اگر تم نہ ہوئے تو میں ہلاک. جسٹس کا کام ہے کہ جہاں خونریزی ہونے والی ہو اسے رکوائے. یہ عجیب جسٹس دیکھا جہاں گیا خون بہا، لاشیں گری. واہ رے جسٹس، واہ رے عدالت، واہ رے عدلیہ. فیصلہ تو کوئی مشہور نہ ہوا، اپنے فیصلے کی بھی جسٹس مانگنے لگا. ارے علی کا تو اپنا مقدمہ تھا فداک، لیکن مقدمہ دوبارہ نہیں کیا، اس لیے کہ جسٹس تو خود ہی تھے. فقیروں سے کیا کہتے. قمبر کی کہانی رک گئی تھی. قمبر کہنے لگے عدالت لگتی تھی کبھی باغ میں، کبھی صحرا میں. میرے دوستو، ہر ایک کو فیصلہ کروانے عدالت میں جانا پڑتا ہے. یہ عجیب عدلیہ تھی، جہاں علی ہوں عدالت وہاں قائم ہوتی تھی. تو قمبر سے ادب سے کہیں، قمبر یہ تو عجیب بات تم کہہ رہے ہو. تو گویا قمبر تمہاری بات سے یہ ثابت ہوا کہ جدھر جدھر علی جاتے تھے ادھر ادھر عدل جاتا تھا. ارے افتخار چودھری علی کی طرف جا تاکہ عدل تجھے مل جائے.
تجھے انصاف نہیں مل رہا. تجھے انصاف نہیں مل رہا. اور افتخار چودھری پورے ملک کو بتا کہ جب عمر علی کی طرف فیصلہ کرانے جاتا ہے تو تو کیوں نہیں؟ جب وہ جا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں جاتے؟ آؤ علی کی طرف. کمبر آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ یہ ہمارے ملک کی کچھ باتیں تھیں، کچھ ہم نے آپ کو سنائی. مولا کو بتا دیجئے گا یہاں یہ سب ہو رہا ہے. کمبر پلٹے. میں نے آنکھیں دیکھی تو میں کمبر سے ڈر گیا. کمبر نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں مولا کو یہ سب معلوم نہیں؟ سب معلوم ہے. میں نے کہا مولا کو سب معلوم ہے. کہاں معلوم ہے؟ اپنے بارے میں سوچ لو، سمجھ میں آ جائے گا. مولا کو ساری خبریں معلوم ہے. مولا سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب دیکھنے میں چپ اس لیے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ساری بلاؤں سے تم کو بچا رہے ہوتے. اب تو سمجھو علی تم سے عشق کرتے ہیں، صرف تم ان سے عشق نہیں کرتے. تو کیا ہوا کمبر؟ پھر بتائیے کون سا فیصلہ آیا تھا علی کے پاس جو آپ بتا رہے تھے؟ کہاں وہ مجمع آیا؟ وہ واقعہ عجیب ہوا تھا کہ ایک بہت امیر آدمی اپنا مال لادے اونٹ پہ جاتا تھا. وہ کسی ضرورت سے گیا تو اس کے غلام نے اس کے مال پہ قبضہ کر لیا، اور غلام کہنے لگا میں آقا ہوں تو میرا غلام. تو چونکہ میں خود ہی غلام ہوں مولا کا، لیکن پھر میں نے سوچا میں بھی کبھی آقا تھا، لیکن اب میں علی جیسے آقا کا غلام ہوں. تو چونکہ آقا اور غلامی میری زندگی اور لائف کا حصہ تھا، اس لیے فیصلہ مجھے زیادہ دلچسپ لگا کہ آج کیا ہوگا. دیکھیں مولا میرے سپرد آج کیا خدمت کرتے ہیں. بس جو مقدمہ پیش ہوا کہ آقا اور غلام آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے یہ آقا، یہ کہتا ہے یہ غلام، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلام یہ آقا. اب سمجھ میں میرے نہ آیا کہ اس میں آقا کون ہے اور غلام. ایک بار مولا میری طرف موڑے، باپ تو تھا ہی، مجھ سے کہنے لگے کمبر ذرا مٹی کا گارا بنا لو، اور تھوڑا سا گارا بنا کے ایک کچی دیوار کھڑی کر دو. میں نے آنن فانن مٹی کی ایک دیوار بنائی. دیوار بنا کے میں نے مولا کی طرف دیکھا. میں نے کہا دیوار بن گئی مولا. تو میرے مولا نے کہا اس میں 2 سوراخ دائرے بناؤ روشن دان جیسے. میں نے اس کو کاٹ کے مٹی کو 2 دائرے بنا دی. پھر میں نے مولا کی طرف دیکھا. مولا نے کہا کمبر ادھر آؤ، اب میری ذوالفقار اٹھاؤ. اب میرے چاہنے والوں میں تمہیں کیا بتاؤں، نیام میں رکھی ذوالفقار تو میں نے ہمیشہ اٹھائی تھی. آج پہلی بار ایسا ہوا کہ اذن مولا ہوا. تو اب سوچو میں تو ہواؤں کے بازوؤں پہ اڑنے لگا. مولا نے کہا ذوالفقار نکالو. پہلے تو میں ڈرا، کچھ ڈرا، لیکن چونکہ ایک واقعہ اور میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا تو پھر میرا خوف نکل گیا. اور وہ یہ تھا کہ مسجد کوفہ میں میرا مولا درس دے رہا تھا. ایسے میں اژدہا آ گیا. اژدہا منبر کی طرف جا رہا تھا. چونکہ میں اپنے آقا کی حفاظت کرتا تھا، میں نے دوڑ کے اس اژدہے کو پکڑ لیا کہ اس کو میں مولا کی طرف نہیں جانے دوں گا. مولا منبر سے دیکھ رہے تھے.
مولا منبر سے دیکھ رہے تھے. میں نے اژدہے کو پکڑا, وہ میری گردن میں کمر میں لپٹنے لگا اور میری ہڈیاں توڑنے لگا. جب میری آنکھوں میں مولا نے بے بسی دیکھی تو کہا قمبر گھبراؤ نا, یہ اژدہا نہیں ہے, دیکھو تو کیا ہے. اب جو میں نے دیکھا تو لکڑی کا عصا تھا. تو پکار کے کہا علی نے, ارے قمبر کیا اپنے کو غلام سمجھتا ہے, تو ہم پلہ موسیٰ. عصا کو چھوڑ دے. میں نے اس عصا کو چھوڑ دیا, وہ عصا پھر اژدہا بن گیا. مولا نے کہا یہ کچھ کہنے آتا ہے مجھ سے, اسے آنے دو. یہ اپنی قوم کا سردار ہے, یہ جن ہے, سانپ نہیں. تو مجھے بڑی ہمت ہوئی, میں نے ذوالفقار کو نیام سے کھینچا. میرے مولا کہنے لگے دیوار کے اس طرف ذوالفقار لے کے کھڑے ہو. میں ذوالفقار لے کے رک گیا دیوار کے سامنے. مولا نے حکم دیا آقا اور غلام دونوں کو ادھر آؤ اور اپنا سر اس سوراخ سے باہر نکالو. آقا نے بھی اپنا سر باہر نکالا, غلام نے بھی, اور ادھر مولا گھوم کے آئے اور دیوار کے بیچ میں کھڑے ہوئے. ادھر دونوں کو بھی نظر میں لیے تھے, میری طرف بھی نظر تھی. اور ایک بار مجھ سے کہا قمبر جب میں حکم دوں تو ذوالفقار چلے. میں نے ذوالفقار کو اٹھایا اور دونوں کے سر پہ لایا. ایک بار علی نے کہا اس میں جو غلام ہے قمبر, اس کا سر اڑا دو. اس نے گھبرا کے سر پیچھے کیا. وہ بھاگا تو میں نے سوچا یہ غلام بھگوڑا ہے. ارے میں علی کو چھوڑ کے نہیں باپ. علی نے کہا جو سر کو رکھے رہا یہ آقا ہے, تلوار کی چمک اس کو بھاگنے پہ مجبور نہیں کرتی. علی نے قمبر سے کہا فیصلے تو دو ہو گئے, یہ فیصلہ تو آج کا ہے, ان کا لایا ہوا. جاؤ پکڑ لو, وہ غلام ہے, یہ آقا ہے. لیکن صدیوں کا فیصلہ ہوا کہ غلام تلوار دیکھ کے بھاگتا ہے, آقا سر کو رکھ دے. بدر, احد, خندق, خیبر, اب یہ فیصلہ چلتا رہے گا, یہ صدیوں چلے گا فیصلہ. پھر قمبر مجھ سے کہنے لگے کیا رات گزارو گے, اعمال کرنے نہیں جاؤ گے؟ اب تم بتاؤ ہم قمبر کو کیا جواب دیں؟ میں مولا کے ساتھ جا رہا تھا, اوپر سے مرغابیاں اڑتی ہوئی چلی. مرغابیاں چلتی ہیں تو اپنی صفیں بنا کے وی کی شکل میں چلتی ہیں, کبھی ڈبلو بن جاتی ہیں, کبھی وی, اور بولتی ہوئی جاتی ہیں جب واپس شام کو ہوتی ہیں. تو مولا نے پلٹ کے مجھ سے کہا قمبر یہ مرغابیاں اڑ کے جا رہی ہیں نا ہمارے سروں پر سے, تو یہ جھک جھک کے کہتی جا رہی ہیں کہ علی بھی سلامت رہیں, ان کے چاہنے والے بھی سلامت رہیں. یہ ہماری سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو کچھ منافق بھی ساتھ تھے. دل میں سوچا کب تک ایسے دعوے علی کرتے رہیں گے, انہوں نے کہہ دیا اور ہم یقین کر لیں. ابھی انہوں نے سوچا تھا کہ علی نے مڑ کر مجھ سے کہا قمبر
قمبر زور سے کہو کہ میرا مولا علی تمہیں بلا رہا ہے. علی نہیں، غلام. قمبر کہتے میں نے آواز دی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب تمہیں صدا دیتے ہیں. ساری مرغابیاں واپس ہوئی، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک. علی کو مرغابیوں نے گھیر لیا اور انہوں نے علی سے باتیں کرنا شروع کی. علی سے باتیں کرنے لگی مرغابیاں. تو قمبر کہتے ہیں میرے مولا نے مرغابیوں سے کہا تمہاری زبان تو ہم سمجھ رہے ہیں اور تمہاری زبان میں ہم جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ یقین نہیں کہ تم لوگ کیا کہتے ہو. تو فصیح عربی نے بول کر بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو. تو ساری مرغابیوں نے عربی میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی یا نواز. مولا نے اشارہ کیا. قمبر کہتے ہیں مرغابیاں پھر پرواز کر گئیں. یہ مرغابیاں پرواز کر گئیں. قمبر نے بلایا تھا پھر واپس چلی گئیں، لیکن وہ علی کا کوئی چاہنے والا تھا. اس نے کہا حسن اور حسین کے لیے کیا تحفہ لے جاؤں. تو چونکہ سندھ سے گیا تھا تو ساتھ میں کچھ مرغابیاں لے گئے اور کہا یہ بچوں کے لیے تحفہ ہے، شہزادوں کے لیے. علی کے گھر میں وہ مرغابیاں رہیں، ان کی نسل بڑھتی رہی. علی نے بڑا پیار دیا، اپنے ہاتھ سے دانہ دیتے صرف اس لیے کہ بچوں سے منسوب ہو گئی تھی. ہائے مرغابیاں حسنین سے منسوب ہو جائیں تو علی ان کی خدمت کریں، دانہ اور پانی دیں، آستین ان کے سروں پہ پھیریں. ہائے ذوالجناح تو زخمی ہوا محبت علی میں. کہتے ہیں 18 کا دن گزرا، شب 19 آئی تو مرغابیوں نے بڑا شور مچا. آج تک علی کے صحن میں اتنا نہیں بولی تھی مرغابیاں جتنا شب 19 چیخیں. علی عبادت میں مصروف تھے، اس لیے کہ روزہ زینب اور ام کلثوم کے ساتھ کھولا تھا. بیٹیوں نے دعوت کی تھی، کہا تھا آج کا روزہ میرے گھر افطار کیجیے. علی مہمان تھے، کوئی الگ الگ گھر نہیں، گھر ایک تھا، حجرے سب کے الگ تھے. جب بیٹیاں کہتی میرے ساتھ روزہ تو علی بیٹوں کے حجرے سے بیٹیوں کے حجرے میں آ جائے، دسترخوان وہاں لگ جاتا. آج زینب نے افطاری بابا کی تھی، آج ام کلثوم نے اپنے بابا کی افطاری. 18واں روزہ زینب کے بابا نے رکھا تھا. افطار کر کے مصلی پر آئے، کچھ دیر عبادت کی کہ مرغابیوں کا شور بلند ہوا. آئے دیکھنے کے لیے کیوں چیختی ہیں یہ مرغابیاں. آستین سب کے سروں پہ. مولا کو پا کے سب چپ ہو گئے اور اپنے پروں کو پھیلا کے مولا کے قدموں سے لپٹنے لگے جیسے رخصتی سلام ہو رہا ہے. پروں کو نچھاور کیے دیتی ہیں مولا کے قدموں پہ. تو علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. دیکھا زینب در پہ کھڑی تھیں، مڑ کے کہا زینب یہ بے زبان پرندے ہیں، ہمیشہ ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کے پانی کا خیال رکھنا، کبھی یہ پرندے پیاسے نہ رہیں.
کیا زینب اپنے بابا کا یہ جملہ کبھی بھولی ہوں گی کہ زینب پرندے پیاسے نہ رہے، جب اصغر جھولے میں پیاسا ہوا تو زینب کو بابا کا جملہ یاد آیا۔ جیو سلامت رہو، مولا کا ماتم کرنے والوں، شب ضربت آ گئی، رات گزرے گی، صبح آئے گی، تو جب صبح کی نماز پڑھنا تو مصلی پہ مولا کو یاد کر کے بہت رونا۔ ماتم کا تو وہی وقت ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، بچپن کی نیند تو تمہیں معلوم ہے، ظاہر ہے کہ سو رہے ہیں، کوئی کام تو نہیں، لیکن 19 کی شب آنکھ اس وقت کھلتی جب کانوں میں چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی، اور پھر چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز میں ایک صدا گھر کی بیویوں کی آتی، عالم میں شب ضربت اے مومنو آئی ہے۔ اور پھر دوسرا نوحہ جب شروع ہو جاتا، حیدر نے تیغ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، تو پتہ چل جاتا مولا علی کے شہادت کے دن آ گئے۔ آج 18 کا دن گزر کے یہ 19 کی صبح آئی ہے، مجلسیں شروع ہو گئی ہیں مولا علی کی۔ جو تقریر ختم ہوئی، 19 رمضان کی شب کوفے میں بہت اندھیری ہو گئی تھی، اس لیے کہ شام سے بادل چھا گئے تھے۔ بدلی ہو جانے کی سبب نہ ستارے نظر آ رہے تھے، نہ چاند نظر آ رہا تھا، اندھیرا بہت تھا۔ علی گھر میں تھے، اچانک اپنے حجرے سے باہر آئے تو بیٹیاں سوئی نہیں تھیں، اس لیے کہ بار بار دیکھتی تھیں کہ بابا کبھی صحن میں آتے ہیں۔ زینب نے دیکھا کہ بابا باہر آ کے کہتے آسمان کو دیکھ کر، علی وہ رات آ گئی جس رات کی خبر رسول اللہ دے گئے ہیں، اپنی کمر کو کس لو اور تیار ہو جاؤ۔ بیٹیاں دیکھ رہی ہیں۔ ایک بار علی باہر آئے، زینب کہتی ہیں صدر دروازے کو کھولا، جو گلی کے سامنے دروازہ کھلتا تھا گھر کے، اور پکار کر کہا یہ ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز کیوں ہے؟ آواز آئی میں ابن حذیفہ ہوں، ساتھ میرے قمبر بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، کیوں آئے ہو؟ ہم نے آپ کے گھر کے چاروں طرف لشکر کا پہرا لگایا ہے، کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں لشکر کو جگاتے ہو؟ کیوں لشکر کو تھکاتے ہو؟ آواز آئی۔ بات یہ ہے کہ آج دن میں کوفے کے بازار میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو کسی خطرناک معاملے میں ملوث معلوم ہوتے ہیں، چہرے سے ان کے دہشت ٹپکتی ہے، اور اس میں کا ایک آدمی اپنی تلوار پر دھار رکھوا رہا تھا، اور وہ کوفے کا نہیں معلوم ہوتا۔ تو ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس خطرناک رات میں ہم مولا کی حفاظت کریں گے۔ کہ سنو، اگر کسی کی موت آئی ہے تو کیا تم اسے روک سکتے ہو؟ اور اگر کسی کی موت نہیں آئی تو کوئی اس کی موت کو بلا سکتا ہے؟ جاؤ، موت خود محافظ ہوتی ہے، لشکر کو واپس لے جاؤ۔
علی کو اس لشکر کی ضرورت نہیں. لشکر واپس چلا گیا، لیکن حذیفہ کے دل میں محبت تھی، قمبر کے دل میں محبت تھی. قمبر تو جا کے مسجد کی ڈیوڑی سے لپٹ کے بیٹھ گئے کہ مولا ابھی نماز پڑھانے آئیں گے تو یہیں سے ساتھ ہو جائیں گے. جس در سے داخل ہوتے مسجد کوفہ میں، قمبر وہیں زمین پہ بیٹھ گئے. حذیفہ کہتے ہیں میں گھر واپس آیا، لیکن چونکہ میں فوجی لباس پہنے ہوئے تھا، تھک گیا تھا، پورے کوفے کا گشت کیا تھا دن بھر حفاظت علی میں، اس لیے میں تھک گیا تھا. اتنا تھکا تھا کہ نہ میں زرہ اتار سکا نہ خود اتار سکا. تلوار کمر سے اتار کے پہلو میں رکھ لی اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا، اور ایسے میں مجھے نیند آ گئی. تقریر ختم ہو گئی، آخری 2 جملے اور اس کے بعد ماتم. جہاں سے فضائل چھوڑے، جہاں سے مصائب چھوڑے، سلسلہ انشاءاللہ وہیں سے شروع رہے گا مصائب کا بھی. آخری 2 جملے تقریر کی. حذیفہ کہتے ہیں میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، لیکن آنکھ اس وقت کھلی جب میری بیوی مجھے جھنجھوڑ رہی تھی. میرے شانے کو میری بیوی نے ہلایا اور کہا ابن حذیفہ تیری نیند پر خاک ہو. ارے اٹھ کے تو دیکھ، مسجد سے رونے کی آوازیں آ رہی. دیکھ تو صحیح یہ مسجد میں کیا ہوا، کہ کیسی آوازیں. کہتی ہے میں نہیں جانتی کیسی آوازیں، لیکن آوازوں میں بار بار نمازی میرے مولا علی کا نام لے رہے ہیں. ابن حذیفہ کہتا ہے میں بھاگتا ہوا چلا اور میں نے تلوار اٹھا لی اور میں دوڑتا ہوا مسجد کوفہ کی طرف چلا. کوفے کی مسجد اور میرے گھر کے درمیان میں ایک میدانی فاصلہ تھا، اندھیرا بہت تھا. میں دوڑتا چلا، ایک بار میں نے محسوس کیا سامنے سے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے. میں نے اندھیرے میں آواز دی، اے شیخ کیا تو مسجد کی طرف سے آتا ہے؟ ذرا بتا دو مسجد میں کیا ہوا. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ مسجد میں کیا ہوا، اور اس نے ایک طرف بھاگنا چاہا. ایسے میں بادلوں میں بجلی چمکی، میری نظر اس پر گئی. اب جو نظر گئی میں نے دیکھا اس نے قبا کے دامن میں جو تلوار چھپائی تھی اس کی تلوار سے تازہ لہو بہ رہا تھا. میں سمجھ گیا، دوڑ کر میں نے دونوں بائیں اس کے گلے میں ڈالی اور اس کو گرایا. جیسے ہی گرایا پیچھے سے ایک مجمع، ایک غول دوڑتا ہوا آیا. اس نے آواز دی ابن حذیفہ یہ ابن ملجم پکڑ لو، یہ میرے مولا علی کا قاتل ہے، اسے پکڑ لو. پورے مجمع نے ابن ملجم کو گھیر لیا. میں نے اس کے بازوؤں کو باندھ لیا. اب راوی تو ابن حذیفہ ہیں، کہتے ہیں سب قاتل کو پکڑ کے لے کر مسجد کی طرف چلے، لیکن مسجد میں پہنچ کر ہمیں ہوش نہیں رہا، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ صفوں کی ترتیب میں ایک لرزہ تھا. اور ایسے میں نے دیکھا کہ مسجد میں میرا شہزادہ حسن مصطفیٰ داخل ہوا. بس میں نے منظر یہ دیکھا کہ محراب عبادت میں میرے مولا بیٹھے تھے اور سر سے لہو کا فوارہ تھا، اور مٹی کو اٹھا کے سر میں ڈالتے اور کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. لو ہو گئی تقریر. آج تک کے مصائب ختم ہوئے، اور 2 جملے کہتے ہیں. ایک بار جیسے ہی حسن مصطفیٰ آئے، دیکھ کر بیٹے کو علی نے کہا بیٹا تم نماز پوری کرو، تم نماز پڑھاؤ حسن، میں اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھوں گا. حسن مصطفیٰ نے نماز کامل کی. جب نماز کامل ہو گئی تو سارے نمازی علی کی طرف دوڑے.
ایک بار 18 بیٹوں نے علی کو اپنے حلقے میں لے لیا اور علی نے کہا ایک کمبل لاؤ، ایک گلیم لاؤ۔ گلیم لائی گئی، علی نے کہا اس پر مجھے لٹاؤ اور میرے بیٹے مجھے اٹھائے۔ بیٹوں نے علی کو اٹھایا، صحن مسجد تک آئے۔ ابھی صحن مسجد تک آئے تھے کہ ایک بار دیکھا سورج طلوع کر رہا تھا۔ سورج کو دیکھ کر کہا اے آفتاب، تجھ کو قسم ہے اپنے رب کی، بتا جب سے تو نکل رہا ہے کبھی اس وقت تو نے علی کو سوتے ہوئے دیکھا؟ ہمیشہ تو نے علی کو عبادت الہی اور سجدے میں دیکھا۔ اور اس کے بعد ایک بار آسمان کو دیکھ کر کہا پروردگار، قیامت کے دن جب تیرے انبیاء، تیرے اوصیاء سب جمع ہو جائیں تو تو گواہی دینا، تو گواہی دینا کہ علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ پروردگار کو علی نے گواہ بنایا اور اس کے بعد کہا میری سواری کو اٹھاؤ۔ بیٹے سلیمان امامت کی سواری کو لے کر چلے۔ وہ تقریر کا آخری جملہ ابھی مسجد کوفہ کے صدر دروازے تک علی 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 کی سواری نہیں پہنچی تھی کہ کئی سو کنیزیں سیاہ چادر میں کوفے کی عورتیں بھاگتی ہوئی در پر آئی اور آ کر پکار کر کہا حسن مصطفیٰ، زینب کہہ رہی ہے بابا کو جلدی لاؤ، میرے بابا کو لاؤ ورنہ زینب ابھی گھر سے نکل کے صحن مسجد میں آ جائے گی۔ ایک بار علی مڑے کہ زینب سے کہو یہ کربلا نہیں، یہ حسین کا لاشا نہیں، زینب تیرا بابا آ رہا ہے تجھے مقتل کا۔ یا علی مولا، حیدر مولا، کیسے چلے وہ حیدر صفدر، رخ سوئے مسجد دل سوئے داور، سر پہ رضائے خالق اکبر، اور نبی پر خواہش سجدہ، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، واقف ہے جو جانا ہے رات میں قاتل بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کو پرواہ کیا ہے، ان کو پرواہ کیا ہے، بتایا ہے قرب خدا کا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، لوگ ہوئے مسجد میں داخل، دیکھا کوئی ہے نیند میں غافل، جانتے ہیں یہ شخص قاتل، یہ شخص قاتل، پردے لے کے اس کو جگانا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، شانہ ہلا کر بولے حیدر چونکے غافل چھوڑیے بستر، اٹھ کے نماز فجر ادا کر، نماز فجر ادا کر، سجدہ حق کا وقت آیا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، آئے نمازی بہر عبادت، مل کے ہوئی تشکیل جماعت، آگے علی ہے بہر امامت، آگے علی ہے بہر امامت، جلووں سے روشن ہے مسلح، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، مولا ہے اب سجدہ رب میں، تیغ بکف قاتل عقب میں، نور سحر ہے حلقہ شب میں، نور سحر ہے حلقہ شب میں، حضر کا لمحہ پاسا پہنچا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، دو
شفاعت گھر آ پہنچی، گھر پہ کھڑی ہے لاڈلی بیٹی، ویرا ویرا اجڑی اجڑی، ویرا ویرا اجڑی اجڑی، درد مجھے آسا کر دے سراپا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، آؤ حسنین آگے آؤ، غیروں کو کچھ دور ہٹاؤ، لاؤ بدر کو اندر لاؤ، لاؤ بدر کو اندر لاؤ، دیکھو اٹھاؤ گھر کا پردہ، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، باپ ابھی زندہ ہے زینب، اوروں کی کچھ فکر کرو اب، دیکھو کتنے بیکل ہے سب، دیکھو کتنے بیکل ہے سب، دور بھی ہے وقت قضا کا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، دیکھو وہ ہے در نے صدا دی، چادر بھی چہرے سے ہٹا دی، صبر کرو میری شہزادی، صبر کرو میری شہزادی، مانگو دعا ہے وقت دعا کا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، کل کا دن ہے روز قیامت، داغ یتیمی باپ کی رحلت، پھر تم ہو اور دور مصیبت، دور مصیبت، کلی تمہیں بتلائیں گے بابا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، جب آ پہنچی صبح قیامت، اٹھنے لگی ہے در کی میت، اختر کیا میں لکھوں حالت، اختر کیا میں لکھوں حالت، سب کے لبوں پر تھا یہ نوحہ، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا یا علی 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 یا علی، شیر خدا نفس پیمبر علی، شیر خدا نفس پیمبر علی، کفر شکن فاتح خیبر علی، دین الہی کا مقدر علی، شاہ نجف عادی و رہبر علی، منبر و محراب میں گریا کیا، عرش سے جبریل